السلام علیکم۔ قرآن و حدیث میں یاد الہی کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے، جسے عربی میں ذکر الہی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر حدیث میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ اللہ کو یاد کرنا یہ انفاق بلکہ جہاد سے بھی بڑی عبادت ہے۔ اسی طریقے سے نماز کے متعلق قرآن کیا ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تو یہ جو یاد الہی ہے، اس کے بارے میں عام طور پر یہ تصور ہے کہ یہ لفظ اللہ کو اپنی زبان سے بلا سوچے سمجھے ادا کر دینے کا نام ہے، یا کچھ متعین اذکار کو ان کا تلفظ کے ساتھ پڑھ لینے کا نام ہے، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیے، ہم میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پیارے اس دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگوں کے والد یا والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، یا کوئی چاہنے والا کسی دوسرے ملک میں دور چلا گیا ہو، تو ہم اسے کیسے یاد کرتے ہیں؟ ہم کیا اس کے نام کی مالا جپنے لگتے ہیں؟ نہیں، یہ نہیں کرتے۔ ہم اس کی عادتیں، اس کی خصلتیں، اس کی مہربانیاں، ان چیزوں کو یاد کرتے ہیں، اور اس میں کبھی اس کا نام بھی لے لیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ یاد ہوتی ہے۔ یہی یاد خدا کے حوالے سے جب ہم بیان کرتے ہیں تو اسی طرح خدا کی یاد آنی چاہیے، صرف اس فرق کے ساتھ کہ خدا کی کوئی مشخص یا مجسم شخصیت نہیں ہے۔ مشخص تو ہے، مجسم شخصیت نہیں ہے، یعنی خدا کا کوئی دھڑ نہیں ہے، کوئی سر نہیں ہے، کوئی چہرہ نہیں ہے، کوئی جسمانی وجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے تمام چیزوں سے بلند اور پاک ہے۔ تو یوں تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ یاد آئے تو کوئی شکل ذہن میں آ جائے، نہیں، اس کی صفات سامنے آئیں گی، اور اس کی صفات اس پہلو سے بھی ہوں گی کہ میری زندگی میں خدا کی کتنی مہربانیاں ہیں۔ ہمارے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، ہم سوچ سکتے ہیں، ہم بول سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ خدا کی عنایتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں، اور اسی وقت تک ہیں جب تک اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں۔ تو یہ وہ یاد ہے جو پھر شکر کی شکل میں ڈھلتی ہے، اور انسان بے اختیار رب العالمین کی حمد بجا لاتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، اس کی تسبیح کرتا ہے، اور اس کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ پروردگار تو نے مجھے سب کچھ بلا استحقاق عطا فرمایا۔ یاد الہی کی ایک اور شکل اس کائنات میں خدا کی صنائی، اس کے جمال و کمال کے وہ جلوے ہیں جو ہر سو بکھرے ہوئے ہیں۔ کبھی چودھویں کے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھیے، کبھی طلوع ہوتے ہوئے اور ڈوبتے ہوئے سورج کی سرخی کو دیکھیے، اس کے رنگ کو دیکھیے، کبھی ہوا کے ٹھنڈے جھونکوں کو محسوس کیجیے، کبھی تاروں کی جگمگاہٹ کو دیکھیے، کبھی پرندوں کی خوبصورت آوازوں کو سنیے، کبھی پھولوں کے رنگوں کو دیکھیے، کبھی یہ جو خوبصورت درخت بکھرے ہوئے ہیں ان کے پتوں کو دیکھیے کہ خدا نے کوئی دو پتے بھی یکساں نہیں بنائے ہیں۔ انسانی شکلوں کو دیکھیے، ایک ناک، دو آنکھیں اور ایک چہرہ ہمارے پاس ہے، اور چند فیچرز ہیں جو چہرے کے اوپر ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان چند فیچرز میں ایسا تنوع پیدا کرتے ہیں کہ کوئی دو انسان ایک جیسے نہیں ہوتے۔ یہ جمال و کمال کی آخری حد ہے۔ اس کو دیکھ کے خدا کی صنائی کی داد دیجیے، اس کے جمال کو اپریشیٹ کیجیے، اور دل میں محبت اور مروبیت کے احساس کو بیک وقت محسوس کیجیے۔ جب یہ کریں گے تو اصل میں یہ یاد الہی ہے، یہ وہ یاد الہی ہے جو جہاد سے بھی افضل ہے، جو روزے سے بھی افضل ہے، جو انفاق سے بھی افضل ہے، اور جو نماز کی اصل ہے۔ یہ عین بندگی ہے۔ بندہ جس وقت غیب میں پوشیدہ رب کو دریافت کر لیتا ہے اس کی صفات کے حوالے سے، تو اس نے سب سے بڑی عبادت ادا کر لی۔ یہ عبادت ادا کرنا سیکھ لیجئے۔ جس شخص نے اس عبادت کو ادا کرنا شروع کر دیا وہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ قریب ہوگا۔